رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ خواتین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پاکستان میں چوتھا روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ افطار ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ سیام کے اختتام تک جاری رہیں گی۔ 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، ہم شوال کا چاند دیکھ کر انشاءاللہ اٹھیں گے، اور پورے اس ماہ مبارک میں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو زمینی حقائق ہیں، آج کے جو مسائل ہیں، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ حاصل کریں۔ اس کے لیے ہم زحمت دیتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء کو مدعو کرنا۔ وہ تشریف لاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، آپ کے لائیو سوالات ہوتے ہیں، کالز ہوتی ہیں، اور ہم دین سے، دین کو سمجھنے سے، تفہیم دین سے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ یہی ہمارا بنیادی مقصد، ہماری خواہش، ہماری آرزو، ہماری تمنا۔ خواتین و حضرات، اقبال فرماتے تھے نا کہ حامل قرآن بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اور پھر اقبال ہی فرماتے ہیں نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اصل چیز قرآن کریم سے قربت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن کریم کی آیت ہے، جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہم تو ہل جاتے ہیں جگہ سے، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم کو چھوڑنے والوں میں ہمارا نام نہ لکھا جائے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قاری نجم مصطفیٰ منتظر ہیں ہمارے لاہور میں، آئیے لاہور چلتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری نجم مصطفیٰ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ خواتین حضرات، قاری نجم مصطفیٰ صاحبزادے ہیں قاری خوشی محمد مرحوم کے۔ کیا خوش الہانی، اور قرآن کریم جس لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب بھی قرآن کریم سنو تو توجہ سے سنو، غور سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہی بات جو ہم انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم سے قربت واحد راستہ ہے نجات کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے قیامت تک روشن مثال ہے۔ کوئز سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انعامات کا جو دائرہ ہے اسے بڑھا دیا ہے۔ پہلے ہم کتابوں کا سیٹ پیش کرتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کتابیں ہمارے گھروں سے ہجرت کر رہی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، کتاب سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم صاحب کتاب، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ کتابوں کے ساتھ ہم ڈیجیٹل قرآن کریم بھی پیش کر رہے ہیں، اور دنیا ٹی وی اور انا حاجی اشتراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر عمرے کا ٹکٹ پیش کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ انا حاجی پاکستان کا وہ ادارہ جس نے عمرے اور حج کو ہر آدمی کی دسترس میں کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیلات انا حاجی کے بارے میں www.anahaji.com سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ممبر بنیے، 30ویں روزے تک جو ممبر بنے گا 1 لاکھ روپے جو ممبرشپ فیس ہے وہ ویو ہو چکی ہے۔ یہ انا حاجی صاحب کی خصوصی پیشکش ہے انا حاجی اسکیم کی۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال اور کل کے سوال کا درست جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں عام دنوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہوتے تھے؟ کل کا سوال، درست جواب رمضان المبارک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس عبادت کا آیا ہے؟ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس عبادت کا آیا ہے؟ 3 آپشنز، روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا۔ ٹیلی فون نمبرز جن پر آپ درست جواب بھجواتے ہیں اور اس پروگرام میں ان نمبرز کے ذریعے اپنے سوالات کرتے ہیں، علماء کے سامنے رکھتے ہیں سوالات، وہ نمبرز ہیں 02134528061، 02134527009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv، اور ایس ایم ایس کے لیے آپ RR لکھتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، آپشن لکھتے ہیں اپنا، اور 3031 پر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ درست آپشن بھجوانے کا۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ جب بھی آتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا ایک لازمی نام قصص الانبیاء، قصص القرآن کی سیریز میں آپ تشریف لاتے رہے، اور جس طرح آپ نے قرآن کریم کا تو تفسیری انداز بیان کیا، اس کے تعلق سے ہمیں بے پناہ کالز ملیں اور بڑی پذیرائی ہوئی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ایسے صاحب کہ جو صاحب نگاہ ہیں، مغرب اور مشرق دونوں کی علوم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس پر گہرا عبور ہے، پاکستان کے ایک بڑے بینک سے وابستہ ہیں، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے فلسفے پر، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، یہ تیسرا پروگرام ہم اس موضوع پہ کر رہے ہیں۔ شہری میں ہم نے بات کی زکوٰۃ کی مداد کے تعلق سے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرمائیے کہ قرآن کریم جو زکوٰۃ کی 8 مداد بیان کرتا ہے، وہ مداد کیا کیا ہیں؟ فقراء، مساکین وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، اس تعلق سے کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دینی موضوعات پہ یا قرآن کے حوالے سے کچھ کہنے کی سعادت ملتی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ، جو کچھ بھی ہے اس کی عطا ہے۔ جہاں تک مداد کا تعلق ہے، جو سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ لفظ زکوٰۃ کے بجائے صدقات کا لفظ آیا ہے، اور صدقات کا لفظ جہاں خاص طور پہ زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے،
ڈاکٹر صاحب تفصیل سے گفتگو کیونکہ ہوگی، اور یہ بہت اہم بات کہ صدقہ کا یہاں لفظ آیا ہے، زکوٰۃ کا لفظ نہیں آیا، جبکہ دیگر مقامات پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون کی بات قرآن کریم میں ہو رہی ہے، تو یہاں صدقے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیا مکی اور مدنی زندگی کا فرق ہے؟ اس پر تفصیلی بات ہم آپ سے جانیں گے۔ خواتین و حضرات ایک بریک لیں گے، اور میری معذرت ہے ان کالرز سے کہ جن کی کالز ویٹ پہ ہیں اور ہم انہیں نہیں لے پائے، لیکن ہم جیسی بریک سے واپس آئیں گے ان کی کالز ہم لیں گے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ بات ہو رہی ہے فلسفہ زکوٰۃ کے تعلق سے۔ سوالات بہت سارے ہیں اور انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ سوالات رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے کن کا حق ہے، کن کو دیا جائے؟ زکوٰۃ کن علاقوں پر خرچ کی جائے؟ جن علاقوں سے زکوٰۃ لی جائے کیا انہی پر خرچ کی جائے؟ سوالات بہت سارے ہیں۔ رشتہ داروں کا حقوق کیا ہیں؟ صلہ رحمی کے تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ لیکن اس وقت بات ہو رہی تھی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ڈاکٹر صاحب، فقراء مساکین سے پہلے آپ صدقات کی بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم نے یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا، صدقے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ گفتگو آپ کی جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے جہاں پر، وہ بالکل اپنی جگہ ایک محکم معنی دیتے ہیں، اور اس کا جو محل استعمال ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی جو لفظ ہے، اس میں جس طرح سے پاکیزگی کا اور نمو کا دو تصورات پائے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں، کوئی نظام موجود نہیں ہے کسی قسم کا، اور کوئی وہ نہیں ہے کہ جو کوئی آپ سے آ کے زکوٰۃ کو لے، تو بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے، اور اس میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ اور اس کے حکم کے مطابق ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری گویا کہ روح اور ہمارے جسم کی دونوں کی اور ہمارے مال کی سب کی نمو اور پاکیزگی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ روح کی بھی، مال کی بھی، اور خود معیشت کی بھی، معاشرت کی بھی، سب کی نمو بھی ہو رہی ہے، پاکیزگی بھی ہو رہی ہے۔ جو زکوٰۃ میں لفظ زکوٰۃ میں جو تصور موجود پنہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کالز لے لیں، آپ کی اجازت ہو تو پھر قرآن اندازی بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کس کو ہم عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں، کس کو ہم دے رہے ہیں ڈیجیٹل قرآن کریم، اور کس کو ہم دے رہے ہیں کتابوں کا تحفہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب والا فرمائیے۔ برادر ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی فرمائیے۔ دو کوشچن ایکچولی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو کیا اس میں عیسائی بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ تو کوئی گناہ تو نہیں ہے عیسائیوں کو؟ ٹھیک ہے، مطلب غیر مسلم، اگر غیر مسلم شامل ہوں نمبر 1 تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے جی کہ ہم نے جگہ جگہ ہمارے علماء اکرام اکثر یہ فرماتے ہیں کہ یہود و انصار ہمارے دوست نہیں ہیں، عیسائی اور یہودی جو ہمارے دوست نہیں ہیں ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، تو کیا لا دین جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں جیسے چائنا وغیرہ، یہ ان کے ساتھ تعلق؟ ملحد، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سوالات بہت اہم سوالات ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ سوالات میں آپ ہی کے ساتھ رکھتا ہوں، بلکہ ایک سوال کا جواب میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ دے دیں اور ایک آپ دے دیجیے گا کہ افطار، اچھا کچھ کال اور لے لیتے ہیں تاکہ یہ ایک ساتھ سوال رکھوں میں آپ کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فرمائیے سر۔ جی سر، میں آپ سے بول رہا ہوں سعودی عرب سے، دمام سے۔ جی فرمائیے سر، میرا کوشچن یہ ہے جی کہ اگر کوئی آدمی کے پاس جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے جی، یا زکوٰۃ آدمی ہر سال اپنی دیتا ہے، ٹائم پہ دیتا ہے، جی، تو
ابھی آدمی نے رمضان سے پہلے کوئی اپنا کاروبار میں پیسہ سارا انویسٹمنٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور ابھی اس کے ساتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی زکات دے سکے, ٹھیک ہے, اور اس کا کیا حل ہے؟ زکات رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے یا رمضان میں دینا ضروری ہے؟ جی بالکل, اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے بارہا دیا کہ پورے سال کی جو بچت ہوتی ہے پورے سال کی, اس پر بھی گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں گے. مفتی صاحب, اچھا پہلا سوال یہ تھا کہ افطاری کرتے ہوئے اگر غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ افطار کرے تو کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہودی اور عیسائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ثم الذین یتولون منہم فانہ منکم. قرآن کریم وضاحت سے بات کر رہا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. یہ سوال آپ کی خدمت. پہلے تو وہ جو سوال ہے نا جس پہ مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ایک جملے کا ہم اور اضافہ کر دیں. ظاہر ہے کہ اس نے تو روزہ رکھا ہوا نہیں کہ وہ افطار کرے, وہ تو بطور ضیافت کے آپ اس کو شریک کر سکتے کہ ہاں یہ بھی ہے تو اس کو بھی ہم وہ کریں. افطار میں تو وہ شریک ہوگا نہیں, وہ افطار میں شریک نہیں سمجھے جائے گا. دوسری چیز, کیوں مفتی صاحب ایسے؟ جی بالکل صحیح. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیے جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ, وہ جب ایک چیز پہ ہوتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب بھی مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں کہ ہماری طرف رسول آئے تھے اور بہت سے رسول اور انبیاء آئے تھے, اس کے باوجود جب وہ مخالف ہیں مسلمانوں کے, ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو جب قرآن ان کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو جو ملد ہیں کہ جو اس ذات واجب الوجود کو ہی نہیں مانتے, تو وہ کیسے مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو کس طرح سے قرآن مجید نے دو لفظ جو استعمال کیے ہیں کہ ایک تو بتانا کا لفظ استعمال کیا, دوسرے ولیجہ کا, کہ وہ قربت کے جو ایک رازداری کی قربت ہوتی ہے, وہ قربت کے جو بالکل ہی ایسی قربت ہوتی ہے کہ جہاں جدائی وہ نہ ہو, جو کہنا چاہیے کہ بالکل ملے ہوئے, اور اس طرح سے کہ معاملات میں ایک دوسرے کے شریک ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس معنی میں ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, میں اس بات کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کیا یہ اصول تمام عیسائیوں یعنی مسیحی بھائیوں اور تمام یہودیوں پر لاگو ہوگا, یا جس طرح قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ مسیحی تم ان میں دیکھو گے قصہ گو, یہ راتوں کو اٹھتے ہیں, یہ قصصین ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, راتوں میں عبادت کرتے ہیں, تم انہیں زیادہ قریب پاؤ گے, تو یہ جو مسیحی ہیں کیا یہ بہت قریب نہیں ہے ہم سے؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات پہ اور وہ انجیل کے اوپر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے وہ ہوتے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ, بلکہ قرآن مجید کا تو یہ حکم ابدی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جب یہ یا کوئی دوسری قوم, چاہے وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہوں, مسلمانوں کو, مسلمان امت کے درپے ہوں, ان کو نقصان پہنچانے کے وہ ہوں, تب اس کا اطلاق ہوگا. اور وہ یہودی یا وہ عیسائی کہ جو اس میں کیٹیگری میں نہیں آتے اور ان کی براہ راست کوئی دشمنی ہے وہ نہیں ہے, تو وہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا خیال ہے نہیں آتے. اچھا, کیونکہ زکوٰۃ کا موضوع ہمارا بنی اسرائیل سے جو بات ہو رہی ہے, جو وبالوالدین احسانا اور ذوی القربیٰ اور تمام وہ باتیں آ رہی ہیں, تو اس میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے. ڈاکٹر صاحب قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ ہم نے زکوٰۃ کا بھی, انہوں نے ہم سے میثاق کیا تھا, وعدہ کیا تھا, عہد کیا تھا, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں امتیاز احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی میاں صاحب. میرے ایک سوال تو یہ ہے کہ نقوی صاحب سے ایک براہ راست سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوسرے عالم دین بیٹھے ہوئے, تو ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کو کافی کنفیوژن اس میں ہے, تھوڑا سا اس کو ذرا دور کر لیں. پہلا تو نقوی صاحب سے یہ ہے کہ آپ کے جو نماز اور اذان اور اس میں ہر چیز میں بڑا فرق ہے. اچھا, ایک بڑی بات, میں آپ سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, صرف ایک بات جو عرض کرتا ہوں بار بار, کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں نا وہ علمی کمی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں, قرآن کریم سے قربت کے لیے آئے ہیں. ہم یہ کنفیوژنز, ابہام, اس طرح کے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں نماز, ہمارے یہاں نماز, یہ آپ اور ہم کیا ہوتا ہے, ہم نہ سنی ہیں, نہ شیعہ ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں. ہوا سماکم المسلمین. قرآن کریم کیا فرماتا ہے
کہ تم مسلمان. اب یہ آپ کی نماز، ان کی نماز، یہ کیا دراڑے ہم ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم قربت کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے جی مفتی صاحب، ایسا ہی ہے. ٹھیک، کیونکہ آپ سے میں چاہتا ہوں انڈورسمنٹ آپ کی طرف سے آ جائے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کال کٹ گئی. اچھا، یہ جو بات آپ فرما رہے تھے جس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے میثاق تو کیا لیکن اکثر اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد جو کیا تھا وہ بھول گئے. انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی لیکن کچھ لوگوں نے دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آ جاتے ہیں، بالکل فوکس کر لیتے ہیں. اب یہ صدقات کی بات ہوئی. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ مؤلفۃ القلوب ایک بہت اہم مد ہے جو قرآن کریم 8 مدات بتا رہا ہے. فقہا کا اجماع اس بات پر ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب یہ جو مد ہے یہ معطل ہو گئی یا منسوخ ہو گئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اس موضوع پر جو ہے نا تھوڑی سی گفتگو ہے کہ فقہاء کرام نے خاص طور پہ جب اسلام کو غلبہ اور شوکت نصیب ہو گئی تھی اور اس وقت یہ ضرورت نہیں رہی تھی تو فقہاء کرام کی رائے تھی، لیکن آج کے دور میں بھی بہت سارے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کو اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کا استعمال آج بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کا حکم جو ہے وہ اس معنی میں تو کبھی بھی معطل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن کریم کا حکم غلاموں کے بارے میں آج اگر معطل ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس کا اطلاق نہیں ہو پا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا حکم وہ منسوخ کر دیا کسی نے. یہ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے، اسی طریقے سے اور جو معاملات ہیں جو انسانی بود باش اور طرز رہن سہن کی وجہ سے بدل جاتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کا حقیقی حکم برقرار رہتا ہے، ضرورت نہ ہونے سے فرق پڑ جاتا ہے. حقیقی حکم برقرار رہتا ہے قرآن کریم کا، اور وہ حکم برقرار ہے. بعض علماء اس پہ لکھا ہے، بعض علماء نے لکھ رہے ہیں کہ اگر ایسی ضرورت امت مسلمہ کو پیش آئے گی جب بھی، اور امت کے اندر اکثریت کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ لگایا جا سکتا ہے، تو اس کے لگانے کی اس مت کے تحت اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، اس پر گفتگو رہے گی جاری. بہت اہم موضوع مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا غیر مسلموں کو. خواتین و حضرات، اس وقت بریک کی جانب جا رہے ہیں، واپس آئیں گے یہی سوال رکھیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم ارشاد احمد اعجاز. فلسفہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے حوالے سے جو دیگر سوالات آتے ہیں ذہنوں میں، ان سب کو ہم بیان کر رہے ہیں رفتہ رفتہ، اور اپنی جو علمی کمی ہے اسے دور کر رہے ہیں اور تفہیم جو دین کی ہے اس کے قریب آ رہے ہیں. یہ وقت ہے کوئز کا. اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب سے کہوں، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ وہ پرچی نکالیں اور کل کے ونر کا اعلان کریں، میں آج کا سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس عبادت کا آیا ہے؟ 3 آپشنز: روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا. صحیح جوابات آپ بھجواتے ہیں 02134528061 0213445270009. نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں. ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031 ہے. RR ٹائپ کریں، اسپیس دیں اور 3031 پر اپنا درست آپشن روانہ فرما دیں. اور خواتین و حضرات، وہ حضرات جو ہمیں درست آپشن روانہ فرما رہے ہیں ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ اپنا سیل نمبر یا اپنے گھر کا فون نمبر ضرور لکھیں، کیونکہ جب ان کا انعام نکلے گا، خاص طور پر عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ جو دنیا ٹی وی اور انا حاجی مل کر آپ کو دے رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ فوراً انہیں ہم لائیو کال کے ذریعے لیں اور ان سے بات کریں، ان کے جذبات کو جانیں. خواتین و حضرات، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کہ ایک پرچی نکال کر مفتی ارشاد صاحب کو کی خدمت میں پیش کریں تاکہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں. اور مفتی ارشاد صاحب کا ارشاد ہم سب ہمتن گوش. سید شاہد علی صاحب، دمام، سعودی عربیہ. سید شاہد علی صاحب، دمام، سعودیہ. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے اور انا حاجی کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ ڈیجیٹل قرآن کریم کا تحفہ اور کتابوں کا سیٹ بھیجوایا جا رہا ہے. آپ کا ای میل ایڈریس ہمارے پاس ہے. اگر ٹیلی فون نمبر اس وقت کمپیوٹر میں موجود ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ ابھی آپ کو ٹیلی فون لائن پر لے لیں اور آپ سے گفتگو بھی کریں. خواتین و حضرات، بس یہ یاد رکھیے گا کہ اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہوئے اپنا ٹیلی فون نمبر
یا سیل نمبر ضرور مینشن کریں۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال رکھوں آپ کی خدمت میں پہلے، اس کے بعد ہم آئیں گے آگے، کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ کاروبار میں لگایا، حال ہی میں لگایا، اب زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ ان پر واجب ہے؟ دیکھیں ان کے سوال میں جو ہے نا اصل میں دو باتیں اس میں قابل غور۔ ایک تو یہ کہ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تھا مثلاً 10-20 لاکھ روپے، اب انہوں نے کاروبار میں اس کو لگا دیا ہے، فرض کریں کپڑے کا کاروبار کیا تو اس سے کپڑے خرید لیے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ پیسہ ان کے پاس جو موجود تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے، اب پہلے نقد تھا اب کپڑے کی شکل میں آ گیا ہے۔ دوسرا ان کا جو ذہن میں کنفیوژن ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ میرے پاس کیش ختم ہو گیا ہے تو اب میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیسہ اگر اپنی حیت بدل لیتا ہے، مثلا آج انہوں نے اس سے کپڑا خریدا ہے، کل اگر اس سے یہ گاڑی خرید لیں کاروبار کے لیے، پرسوں یہ گولڈ میں لگا دیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ان کے پاس مالیت میں زکوٰۃ کی چیز موجود ہے تو ان پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو اب اگر جس کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، اگر اس کے اندر یہ ٹریڈنگ کا کام ہے، کوئی کپڑے کا ہے، الیکٹرانک کا ہے، تو اسی میں سامان میں سے نکال کے دے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ان کے پاس اس میں سے نکالنا ممکن نہیں ہے تو زکوٰۃ کا حساب لگا کے رکھ کے تھوڑی زکوٰۃ ابھی نکال دیں، اور یہ طے کر لیں کہ 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے میں وہ زکوٰۃ نکال دیں گے، شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، مال کی صورت تبدیل ہو جائے تو زکوٰۃ کا جو وجوب ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ حکم برقرار صرف ایک صورت میں تبدیل ہوتا ہے کہ آپ نے اس مال سے کوئی استعمال کی چیز خرید لی، پھر بات الگ ہے، لیکن چونکہ یہ کاروبار کی بات کر رہے ہیں وہ کنڈیشنل بات ہے کہ استعمال کی چیز یہ خرید نہیں رہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو، السلام علیکم انیک بھائی، میں ام فاطمہ بات کریں نواب شاہ سے۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ آپ کو رمضان المبارک کی اور سب علماء کو مبارک ہو، بہت رمضان مبارک، شریف کی سب کو مبارک۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہیں کیا، آمین ثم آمین، آمین ثم ہم قبول کر کیا رہے ہیں۔ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، ربنا تقبل منا۔ بھائی یہ کہ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے اکاؤنٹس میں بینک میں پیسے ہوتے ہیں، جی جی کیش ہوتا ہے، اس پر یہ پہلی رمضان کو زکوٰۃ کاٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو فون آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے پیسے نکلوا لیں، یا ہے کہ کاٹ دیا۔ کیا یہ اس طرح سے اگر زکوٰۃ ادا ہو گئی ہماری جتنے بھی اگر بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اچھا، یا یہ کہ ان پر ہمیں خود سے الگ سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بحیثیت اسٹیٹ کے اگر وہ لیتے ہیں تو اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم سوال، کل بھی سوالات بہت آئے اس موضوع پر، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں۔ پہلے تو جو اس سے پہلے کے سوالات ہیں ان کو لے لیں۔ جی پہلے وہ اس پر ایک تو جو مؤلفۃ القلوب کی بات ہو رہی تھی، میں خیال ہے اس کو، ہاں نہیں وہ سوال تو میں نے کیا تھا، کالرز کے جو سوالات ہیں ان کو میں کہتا ہوں لے لیں، پھر ہم زکوٰۃ کے موضوع پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ سوال کہ بینک سے زکوٰۃ کٹ رہی ہے، کیا ہم نچنت ہو گئے؟ دیکھیے اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کے ساتھ اس کا جو کہنا چاہیے کہ مصرف ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی طور پہ درست ہو رہا ہے، تو پھر زکوٰۃ کو ان کو لینے کا بھی حق ہے، اور ہم جو دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اسلامی ریاست کا اور بیت المال کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے، بیت المال کا ادارہ بھی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کی روشنی میں جو زکوٰۃ کٹ رہی ہے، جو کل کٹی، کل پورے پاکستان کے بینک بند تھے، زکوٰۃ جو میری اور آپ کی کٹ گئی، تو یہ زکوٰۃ شرعی اصولوں کے مطابق کٹی؟ نہیں، کیونکہ ہم یہ بات پرسنلی جانتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے تو اس وقت 2-3 سال پہلے کی گویا بات ہے، 22 ارب روپیہ زکوٰۃ کا اسٹیٹ بینک میں انٹچڈ پڑا تھا، اس معنی میں کہ وہ تقسیم نہیں کیا گیا تھا، اور اس 22 ارب روپے پہ سود لیا جا رہا تھا، سود لیا جا رہا تھا، اور اس کی زکوٰۃ کی رقم پر سود لیا جا رہا تھا۔ 22 ارب پڑے ہوئے تھے اسٹیٹ بینک میں، اور آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل تھے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے۔ یہ کیسا، یہ کیا اب جب نکلا ہوگا تو وہ اماؤنٹ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ ایک حرام میں کماؤں اور اس حرام پر 2.5% کے حساب سے بالکل نیت کے ساتھ اور بہت طریقے کے ساتھ اور اللہ کی خشیت کو دل میں ڈالتے ہوئے زکوٰۃ ادا کر دوں اس حرام کے پیسے پر۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، صرف اس میں ایک تفصیل آپ کال لے لیں تو اس کے بعد کال لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کل کے پروگرام میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے حکومت پاکستان نے ایک زمانے میں مندروں کی تعمیر بھی کروائی۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے کیا مندروں کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو
ہیلو جی فرمائیے سر. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم سر. ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیں پلیز. جی میں نے کر دی. جی سر حکم. سب سے پہلے تو آپ کو سب کو میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک. بہت. اور آپ کے سوال کا جواب میں یہی دوں گا, رمضان شریف کا میرے خیال سے وہ آپ کا سوال کا جواب ہے. ٹھیک. اور مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے اگر آپ اجازت. جی سر فرمائیے سر. جی السلام علیکم سر. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ماموں نے جانا ہے عمرہ کرنے. ٹھیک ہے. تو ساؤتھ افریقہ کے ٹائم پہ وہ روزہ رکھ کے جائیں گے, تو جب فلائٹ ان کی وہاں 8 بجے کی ہے تو وہ کیا سعودی وقت کے مطابق روزہ کھولیں گے یا ساؤتھ افریقہ کے وقت کے مطابق کھولیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال پہنچ گیا. مفتی صاحب اختصار سے جواب. جس ملک میں بیٹھے ہوں وہاں کے لحاظ سے افطار کھولنا ہے. یقیناً سعودیہ پہنچیں گے تو سعودیہ کا جو افطار کا وقت ہے اسی وقت افطار کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کی رک گئی تھی اس پر, بلکہ میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ نے تو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا نقوی صاحب نے. یہی سوال آپ کی خدمت میں کہ پاکستان میں بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ رہے ہیں, کل بھی زکوٰۃ کٹی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس عمل کی پذیرائی نہیں ہو رہی. جی بالکل. اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 550 ارب روپے رکھے ہوئے تھے تو زکوٰۃ کٹ رہی تھی 6 ارب روپے. آج ڈپازٹس ہیں جو بینکوں کے پاس پیسہ ہے وہ ہے 1700 ارب روپے, اور جو زکوٰۃ کٹتی ہے وہ اندازاً 4 ارب روپے کٹ رہی ہے. یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اگر حکومت کو زکوٰۃ لینی ہے تو ایک اکاؤنٹ نمبر دے دے کہ زکوٰۃ حکومت پر جمع کرا دے اور دیکھ لے کتنے لوگ حکومت کو زکوٰۃ دیتے ہیں. جی بالکل. عوام کی اکثریت کا حکومت پر زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے بیوروکریسی پر اور بلا 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 بلا. جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے اصل میں اس میں جو ابھی تک فتویٰ ہے اس میں 2 باتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر حکومت زکوٰۃ لیتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس اس کو تقسیم کرنے کا ایک بہترین اچھا نظم ہوتا ہے. اسی بنیاد پر علماء نے اجازت دی تھی کہ بھئی حکومت اگر اس پیسے لیتی ہے زکوٰۃ کے تو اس کو لے کر وہ زیادہ غریب شہروں سے لے کر غریب علاقوں میں پہنچا سکتی ہے. لیکن دوسری جو بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور ہم سب کا جو پچھلے 25-30 سال کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ چونکہ ایک بہت اہم عبادت ہے, اس معاملے میں حکومت کی طرف سے بہت بے احتیاطیاں سامنے آئی ہیں. لہٰذا ہم یہ کہیں کہ حکومت کو آپ بغیر کسی اس کے سوچے سمجھے تحقیق کے پیسے دے دیں اور حکومت صحیح خرچ کرے گی, اس پر مجھ سمیت سارے علماء کو تحفظات ہیں. لیکن اگر حکومت نے زکوٰۃ کاٹی ہے تو چونکہ اس نے ہم سے امانت کے عقد کے تحت کاٹی ہے تو ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وہ اللہ کے یہاں ذمہ دار ہوں گے کہ وہ اس پیسے کو صحیح مصرف پہ کیوں نہیں لگاتے. بہت اچھی بات. لیکن اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے, اتنا سا بھی آپ کو شک ہے, تو آپ حکومت کو زکوٰۃ نہ دیں, زکوٰۃ اپنے طور پہ ادا کریں. لیکن حکومت چونکہ جبراً کاٹ رہی ہے اور جبراً کاٹنے کے بعد امانت کے اندر خیانت کرتے ہوئے استعمال کرتی ہے تو اللہ کے یہاں اس کی باز پرس ہے. بس اس وجہ سے ہم یہ میری زکوٰۃ کٹ رہی ہے اگر بینک سے تو مجھ پہ پکڑ نہیں ہے, میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اولی الامر کے حکم پر زکوٰۃ نہیں دی جا رہی, اللہ کے حکم پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے. بالکل یہ ایک بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اس وقت خواتین و حضرات ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. اختر قریشی صاحب کی نعت بھی ہم سنیں گے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد نیوز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. رحمت دو جہاں حامیے بے کساں شافعے امتاں وہ کہاں میں کہاں رہبرے رہبراں سرورے سروراں تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامیے بے کساں ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن
تذکرے آپ کے انجمن انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامی بے کساں مالک خوش نوا دلربا دلکشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا مالک خوش نوا دلربا دلکشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامی بے کساں عاشقوں کے لیے دور سینہ بنا عاشقوں کے لیے دور سینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا وہ بلائیں مجھے یاد آئیں مجھے ہاں وہ بلائیں مجھے یاد آئیں مجھے تو اڑ کے پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامی بے کساں ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے موضوع پر، فلسفہ زکوٰۃ پر، زکوٰۃ کی مداد پر۔ رفتہ رفتہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی کالز آ رہی ہیں۔ ہم زکوٰۃ کی جو 8 مداد قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان پر گفتگو کر رہے تھے۔ فقراء کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مساکین کو دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب پر بات ہو رہی ہے کہ وہ افراد، غیر مسلم افراد کہ جنہیں مالی مدد کے ذریعے ان کی تالیف قلب ہو سکتی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی ان پر کچھ کام کر کے اور مالی مدد کے ذریعے انہیں دائرہ اسلام میں لایا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک زمانے میں یہ شق، یہ مد معطل ہو گئی تھی، لیکن یہ جب بھی ضرورت پڑے اس مد پر کام ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہم رکھیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے سامنے، لیکن کچھ کالرز ہیں جو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں انہیں پہلے لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعقوب اختر انصاری، سعودی عرب سے انیک ہم صاحب جی جناب جناب آپ کو، آپ کے معزز پینل کو سب سے پہلے سلام و رحمت پہنچے، رمضان المبارک۔ رمضان مبارک۔ میں آپ کی ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اشتہار میں، جو آپ اشتہاری مہم کے حصہ میں قرآن پاک کی
آیت تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، یہ لفظ مجہول آپ پڑھتے ہیں کہ یہ معروف ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا، گلا یہ ہے کہ اتنے بڑے علماء آپ کے ہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ کون سا اشتہار ہے یہ اشتہار نہیں، آپ کی آواز سے جو رونق کے پروگرام رمضان کے سلسلے میں اچھا اس میں مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، مجہول ہے، لفظ مجہول ہے، آپ مجہول پڑھتے ہیں، قرآن معروف سلسلہ میں ہے، اس لیے یہ برا نہ محسوس نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں، میں نے آن ایئر آپ سے بات کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب یہ جو فرمایا قرآن مجید میں کتبہ ہی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور معروف اگر ہوتا تو یہ کاف پہ پیش کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، اس بات پر مزید گفتگو نہیں کرتے۔ اچھا، بہت اہم بات مؤلفۃ القلوب کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کنٹینیو رہے۔ پہلی بات تو اس میں ہم دو باتیں جو اصولی ہیں وہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ کی اجازت سے شور کچھ کال لے لیتے ہیں، کیونکہ انتظار لوگ بہت کرتے ہیں، اس کے بعد تفصیل سے بات کریں گے آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، انیک صاحب، نسرین بول رہی ہوں شکاگو سے۔ جی محترمہ۔ میرا سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ جس کا حکم آیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے علماء سے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں امریکہ میں پچھلے 15 سال سے رہ رہی ہوں۔ اچھا، مفتی صاحبان سے یہ پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے باقی زندگی جو ہے وہ میری اللہ میاں تبلیغ اسلام اور دین کی خدمت کے لیے نکلے، مجھے روزمرہ کی زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اچھا سوال ہے، اور کیا دین سے محبت پر مبنی سوال ہے۔ یہ سوال رکھیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور مفتی صاحب کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے بات کر لیتے ہیں مؤلفۃ القلوب پر۔ کہ پہلی تو اس میں غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مؤلفۃ القلوب میں صرف غیر مسلم شامل ہیں۔ اچھا، مؤلفۃ القلوب میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ وہ مسلمان خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور میں، یا آج بھی بہت سے وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اسلام لے آئے، لیکن یہ کہ ان کا اسلام اس وقت پختہ نہیں تھا، کسی دنیاوی مصلحت سے لے آئے تھے، یا وہ تھا، یا لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں مختلف مذاہب سے اسلام میں آ جاتے ہیں، ان کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خاندان انہیں چھوڑ دیتا ہے، مالی مشکلات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی اگر مالی سپورٹ نہ دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے گزشتہ مذہب کے اوپر یا اس کے اوپر مسلک پہ واپس چلے جائیں۔ تو مؤلفۃ القلوب میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، صرف یہ شق غیر مسلموں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو اصولی بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے احکام اور اسلامی احکام کے ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خاتمے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ ان کی زندگی کے بعد کوئی اس میں نسخ کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا، نہ اجماع سے نسخ ہو سکتا ہے اور نہ کسی صحابی سے یا کوئی بھی وہ اکٹھے ہو جائیں اس کو کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ معطل ہو سکتا ہے۔ معطل کے بھی معنی یہ ہیں، اس میں بھی ہم یہ بات عرض کریں گے، معطل کے معنی اس طرح سے سمجھنا چاہیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، فرض کیا کہ ایک شخص کا ایک بازو نہیں ہے، ایک بازو نہیں ہے، تو اب جب وہ وضو کرے گا تو ہاتھ دھونے کا جو اطلاق ہے وہ تو اب حکم اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ایک ہی بازو ہے تو ایک پہ تو اس کا اطلاق ہوگا، دوسرے پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بازو تو ہے ہی نہیں، تو وضو کے واجبات کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن چور کی سزا ہاتھ کاٹنا قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ بالکل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا، ایک نوجوان چوری کے جرم میں پکڑا گیا، جی جی، آپ نے سزا معطل کر دی۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ ہے کہ وہ کیونکہ عام المجاعہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے دور میں قحط کے سال میں اس نے ایسا کیا مجبوراً، ٹھیک ہے، تو ہاتھ نہیں کٹا، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ لیکن مؤلفۃ القلوب اس قسم کا نہیں ہے۔ مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کیٹیگری ایسی اس کو اس وقت ریسیو کرنے والی نہیں ہے کسی دور میں، تو وہاں ظاہر ہے کہ اس کو آپ زبردستی تو اس کیٹیگری کو پیدا نہیں کریں گے۔ اگر غیر مسلموں میں موجود نہیں ہے مؤلفۃ القلوب ایسا کہ جس کی تالیف قلب منظور ہو، لیکن مسلمانوں میں ایسا موجود ہے تو اس کی تالیف قلب کے لیے پیسہ صرف کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا بھی، اور زکوٰۃ کے علاوہ
غنائم وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ان کی تالیف قلب کی جا سکتی ہے، صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز کو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں سوال رکھوں گا کہ اس اماؤنٹ سے مؤلفۃ القلوب کی مدد کے ذیل میں کیا ہمارے جو سفارت خانے ہیں اسلامی دنیا کے وہ تبلیغ دین کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر بات ہوگی، لیکن کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیس بھائی، یہی آج کام کراچی سے۔ جناب والا فرمائیے۔ ماشاء اللہ زکوٰۃ پہ پروگرام ہو رہا ہے۔ انیس بھائی 2 سوال ہے میرے، ایک تو یہ ہے آپ کے علماء حضرات سے، دیکھیں ایک تو ہے کہ کیا ہم لوگ باؤنڈ ہیں اسٹیٹ کو زکوٰۃ پے کرنے کے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ اگر صحیح سند میں اس کو نہیں خرچ کرتی نہ ہی کوئی پراپر اسلامی حکومت ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال میرا یہ کہ دیکھیں اخوان المسلمین کے حوالے سے ہم دیکھیں ہمارے بہت بڑے بڑے رئیس ملک ہیں مسلمانوں کے، جن کے پاس کثیر تعداد میں دولت موجود ہے، اور مسلم امہ اتنی تکلیف میں موجود ہیں، تو اور اتنے بہت ایسے ملک ہیں جہاں ہم ضرورت ہے انسان ان کو پیسے کی دولت کی، جو IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے، تو کیا ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں بھی ان ممالک کو مدد کر کے ان قرضوں سے نجات دلائے، غلامی سے نجات دلائے؟ بہت اچھی، نہیں بہت اچھی بات ہے۔ کل بھی جو ہم نے بات کی اس موضوع پر، اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تھے اور مفتی صاحب تھے، یہ بات ہوئی کہ اہل ثروت جو مسلم ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرضوں سے نجات دلائیں غریب ممالک کو، اور دوسری چیز یہ کہ غریب ممالک میں انڈسٹریز لگائیں تاکہ جو قرضہ لینے جو زکوٰۃ لینے والے ہاتھ ہیں ان میں کمی ہو اور زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں مقصود بات کر رہا ہوں۔ جی مقصود صاحب۔ سر یہ میں کافی دن سے آپ کے یہاں ٹرائی کر رہا ہوں، تقریباً 2 مہینے سے آج میرا نمبر ملا ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ جی، اور آپ کی پروگرام میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ بہت شکریہ سر پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا، تقریباً 4 سال گزر گئے، یہ علماء اکرام کچھ مولوی مولانا مفتی سب مل کر جو ہے نا میرے ساتھ کچھ واقعہ ایسا کیا ہے، اور میرے والد صاحب کے نام پہ مدرسہ ہے، اچھا مدرسہ جامع طیبیہ اسلامیہ مدرسہ ہے، ان کی سارے مولویان مل کر جو ہے نا میرے مکان وغیرہ سب قبضہ کر لیا، لوٹ لیا، سب کچھ کر کے جو ہے نا میرے کو برباد کر دیا سر۔ اچھا۔ اور کورٹ سے جب کیس دیا تو وہاں سے مجھے بری کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرے جو چیزیں نقصان ہوا، جو بھی کچھ ہوا ہے انہوں نے کیا ہے، اس کی شکایت میں کہاں درج کروں؟ یہ کیا یہ ان کی حدیثوں میں یا قرآن میں کہیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور اس بات کو رکھیں گے آگے۔ اب جو سوال آیا تھا نسرین صاحبہ کے شکاگو سے کہ 15 برس سے میں ہوں امریکہ میں، مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ رول ماڈل کے طور پر سامنے آؤں، اور میں اب اگلی زندگی کے لیے کیا کروں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے مختصراً۔ جو خواتین یا وہ لوگ جو کہ امریکہ میں یا کسی غیر مسلم ملک میں آباد ہیں اور وہ اپنی زندگی کی دوسرے مشاغل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، تو 2 چیزیں بہت ان کے لیے ممکن ہے، آسان ہے کہ وہ کر سکیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر دین کا نفاذ اس طرح سے کریں کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، سبحان اللہ، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ حقوق اللہ حقوق العباد میں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی ان کے حلقہ احباب میں واقفیت میں رکھنے والے لوگ ہوں ان کو اسلام کی اخلاقی تعلیمات کسی نہ کسی درجے میں پہنچائیں۔ مسلمانوں کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر ایک منفی تاثر ہے اس کے حوالے سے جو بھی بات کر سکتے ہیں وہ کریں، مطلب رول ماڈل بنے اخلاق و کردار کے حوالے سے، تاکہ معلوم ہو خواتین و حضرات لوگوں کو کہ ایک مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کا کردار اتنا خوبصورت ہے تو ان کے رسول کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار کیسا ہوگا۔ ایک مسلمان نمائندہ ہوتا ہے، ایک امتی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو اس طرح پیش کرے کہ دیکھنے والا کہے کہ یا اللہ کیا کردار ہے ان کا۔ اور کون ہوتا ہے مومن؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ خواتین و حضرات گفتگو رہے گی جاری، اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی مختلف مدات پر، آپ کے سوالات آ رہے ہیں، علماء کے جوابات، اور جو ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں علماء اکرام کے جوابات سے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، مؤلفۃ القلوب کے ذیل میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا بریک سے قبل کہ جتنے مسلم امہ کے سفارت خانے ہیں ہمارے ممالک، 57 اسلامک کنٹریز ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں، یہ سفارت خانے اگر تبلیغ دین کے لیے زکوٰۃ کی اس رقم کو اشاعت دین کے لیے استعمال کریں، لٹریچر چھاپیں، اور خاص طور پر دنیا کے ان علاقوں میں
ان خطوں میں جا کر ان غربا کی مدد کریں کہ جن کی ذرا سی تالیف قلب سے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو سکتے ہیں. تو کیا اس پر کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب ہم مؤلفۃ القلوب کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں مالی مدد ہی صرف شامل نہیں ہے، اسلام کی طرف راغب کرنا قلوب کو. اب اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے ایک صورت یہ ہے کہ جو ایسے پسماندہ علاقے ہیں کہ جہاں اگر تھوڑا سا فائنینشیل ان کو وہ دیا جائے، تو جیسے افریقہ کے دور دراز علاقے ہیں، سہارا وغیرہ ادھر، تو جہاں عیسائی مشنریز اور یہودی مشنریز پہنچی ہوئی ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو ان کے وہاں تو حالانکہ یہ سلسلہ بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ہمیں پرائرٹیز سیٹ کرنا پڑیں گی. پہلی بات یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ فائنینشیل امپاورمنٹ کا نام ہے، اور جب مسلمانوں میں ایسا طبقہ موجود ہے کہ، اور ہم اس کو یہاں پہ یہ بھی بات عرض کریں گے کہ قرآن مجید وہی کہ قرآن مجید ہر لفظ کو بہت ہی ایسے استعمال کرتا ہے کہ آپ اس سے مزید معنی اخذ کر سکیں کہ وفر رقاب بھی جو ہے وہ محدود نہیں ہے غلاموں کی گردنیں چھڑانے سے، وہ قرض دار کا قرض ادا کرنے سے بھی وہ ہے عبارت ہے. وہ ہر وہ کنڈیشن کہ جس میں مسلمان کسی ایسی اس میں آ جائے، گرفت میں آ جائے کہ جہاں سے وہ نہ نکل سکتا ہو. بفرض کیے کہ ایک قیدی ہے ایسا کہ جو ٹھیک ہو گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ضمانت ہو جائے یا کوئی اس کو تاوان جو ادا کرنا ہے وہ دے دے، تو اس کے بعد وہ خاندان کا کفیل ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر اس قسم کی وجہیں خرچ کی جا سکتی ہیں. اور جب مسلمان فائنینشیلی امپاورڈ ہو جائیں زکوٰۃ سے اور دیگر مداد سے، تو پھر وہ پیسہ جو ہے وہ غیر مسلموں پہ صرف کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ان کی مالی مدد کی صورت میں ہو، چاہے اسلام کی تبلیغ کی صورت میں ہو، چاہے لٹریچر چھاپنے کی صورت میں ہو. اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اصل چیز مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ پہنچنا چاہیے. لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لٹریچر کی اشاعت بھی زکوٰۃ کی ان رقوم کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور مسلم امہ کے جو سفارتخانے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں وہی بات میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو اس میں ترتیب ہمیں رکھنی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے لے کے مسلمانوں میں ہی لوٹائی جائے گی. اگر مسلمان معاشرے میں کوئی ضرورت باقی ہے تو اس کو پہلے پورا کیا جائے. لیکن اگر اس طرح کے علاقے جہاں پر تھوڑے سے خرچ کے ساتھ وہاں پر دین کی طرف ان کو لایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کا نظم کیسے قائم کیا جائے کہ یہاں سے تبلیغی وفود جائیں، وہاں پہ مشنریز جائیں، تو اس کا طریقہ یہ رکھا ہے اسلام نے کہ زکوٰۃ کے اندر سے رکھا گیا کہ بھئی ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے آپ وہاں جا کر چاہے ان کی مالی مدد کرنی پڑے، ان کا اکنامک سیٹ اپ بنانا ہو، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو، یا اس کے علاوہ تبلیغ کے اور بھی طریقے ہوں جس کے اندر لٹریچر کا چھاپنا شامل ہے، دین کی اشاعت شامل ہے. اگر اس مقصد کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں تو شرعاً وہ تالیف قلب کے دائرے میں آتا ہے. اور اس وقت میں جس چیزوں کو پڑھتا ہوں تو میرے علم میں یہ بات ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ایسے خطے ہیں، افریقہ اس کے اندر خاص طور پہ شامل ہے، اور دنیا کے بہت سے غریب علاقے ایسے ہیں جہاں پر غیر مسلم مشنریز پہنچی ہوئی ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر کے وہ اپنے لیے لوگوں کو بنا رہے ہیں، اور ان کا مقصود اپنے صرف اور صرف ہم مذہبوں کا اضافہ ہے، اللہ تک لے جانا نہیں ہے لوگوں کو. اور اسلام کا لے جانے والا جو ہوتا ہے، آپ دوبارہ فرمائیے، بہت اہم بات کہ اپنے ہم مذہبوں میں اضافہ کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے، اور اللہ تک بندوں کو لے جانا ادو الیہ عباد اللہ وہ الگ چیز ہے. کیا اچھی بات کہی. یہ جو مقصد ہے اسلام کا کہ جو صحابہ کرام سے تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دیں، یہ مقصد جو ہے اس کی طرف عالم اسلام مجموعی طور پر اس میں غفلت کا شکار ہے. انفرادی رخ پہ مسلمانوں کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن جو ریاستی سطح پہ کام ہونے چاہیے وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتے. جو اور غفلتیں ریاستوں نے اپنی اٹھا رکھی ہیں ان میں ایک یہ بھی بہت بڑی غفلت ہے جس کی طرف اگر ہم توجہ دیتے تو یہ بڑے بڑے خطے اسلام کی طرف آتے. ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ نے فرمائی. اور یہ اہل ثروت ممالک جو ہیں، مسلم ممالک، ان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طرف توجہ فرمائیں. نمبر 1. نمبر 2، بہت اہم بات یہ ہے کہ کل بھی آپ نے بات کی تھی اور ڈاکٹر شاہد نے بات کی تھی کل، جو اکنامسٹ کل تشریف لائے تھے، کہ اہل ثروت ممالک کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ غریب مسلم ممالک پہ جو قرضے ہیں ان قرضوں کو بالکل دور کر دیا جائے، جو کہ 8 مدات ہیں قرآن کریم میں. اس ذیل میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل اس ذیل میں بھی آتا ہے، اور پھر جیسے ہم نے عرض کیا کہ مؤلفۃ القلوب میں بھی آتا ہے، وفر رقاب میں بھی آتا ہے. وفر رقاب میں بھی آتا ہے، گردنیں چھڑانے کے معاملے میں بھی آتا ہے کہ ہم اگر IMF کی اور امریکہ کی، ان ورلڈ بینک کی،
ان کی قرضوں سے نجات ہمیں مل جائے گی تو ہماری گردن چھوٹ جائے گی، کیونکہ بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرضے لینے سے زیادہ ضروری امریکہ کے لیے ہمیں قرضہ دینا ہو گیا ہے۔ دیکھیے پہلے ہوتا تھا کہ فزیکل کولونائزیشن ہوتی تھی، اب اکنامک کولونائزیشن جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ تو اس وقت جو ان ممالک نے کیا ہے، غیر مسلم ممالک نے، وہ مسلمانوں کی اکنامک کولونائزیشن کی ہے، اور اس سے نکلنا جو ہے وہ مسلمانوں کی فرسٹ پرائیورٹی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مالی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں، انہیں غریب رکھو، انہیں لڑاؤ، فرقہ بازی پیدا کرو ان کے اندر، اور اپنے ایک دوسرے کی قوت ایک دوسرے سے لڑ کر ضائع کر دیں، معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دو کہ یہ اپنے پولیٹیکل، سوشل، کسی اور ریلیجیس ڈیسیشن خود نہ لے سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے مرہون منت ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان سے نکالنا فرسٹ پرائیورٹی ہے، فرسٹ پرائیورٹی ہے یہ، اور اس میں بڑا کام ہمارے عہد کے علماء کا ہے کہ لوگوں کو تعلیم کریں اور بتائیں کہ دین کا مقصود کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کو مسلمان سے قریب کریں، فرد کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، اور ریاست کی سطح پر، پھر امت کی سطح پر۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بات کرنا چاہتا ہوں، لاہور سے افتخار بات کر رہا ہوں۔ جی افتخار صاحب فرمائیے سر۔ یہ بات ہے کہ اگلے دن جب سٹارٹ کیا تھا آپ نے پروگرام، جی، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ کسی کسی مقام پہ 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ جی جی، ناروے۔ کسی پہ 10-12 گھنٹے 9 کا بھی ہوتا ہے۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں 22 گھنٹے کا روزہ ہوگا تو وہاں لوگ کیا پرابلم ہوگی، کہ کس طریقے سے وہ لوگ روزہ رکھ سکیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، جی، قطب شمالی اور قطب جنوبی کے اندر 6 مہینے کی نائٹ اور 6 مہینے کا ڈے ہے، وہاں کیسے رکھ پائیں گے لوگ؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں یہ سوالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے سوالات ہیں، اور یہ آتے رہے سوالات ناروے سے، ڈنمارک سے، سویڈن سے سوالات آتے ہیں، اور یہ کہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، تو اس پہ کیا کیا جائے؟ مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے ہمارے علماء فقہاء نے بڑا کام کیا ہے اس پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوالات آپ کی خدمت میں، تاکہ ہم ایک بار پھر بتا دیں لوگوں کو، اپنے ویورز کو، کہ اس کا حل کیا ہے اور مجتہدوں نے اس پر کیا کام کیا ہے۔ دیکھیے بنیادی طور کے اوپر بات ہے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم لوگ کبھی گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، کبھی سردیوں میں رکھتے ہیں، تو اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اب گرمی میں برداشت کر رہے ہیں، تو جب ہم سردی ہے تو تھوڑی آسانی بھی برداشت۔ ٹھیک ہے، ابھی 22 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے کا روزہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ 2 رائے ہیں، ایک تو یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہ کہ اسی کے مطابق کھولے اور اسی کے مطابق رکھے، ٹھیک، ایک تو یہ عزیمت کی بات ہو۔ ٹھیک، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں یا جہاں 6 مہینے کی دن اور رات ہوتی ہے، اس میں دن اور رات کا جو تعین ہے وہ گھنٹوں کے اعتبار سے کر دیا گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اعتبار سے، علماء کے فتوے کے مطابق اس کے اعتبار سے روزہ رکھتے اور روزہ کھولتے ہیں، تو اس حساب سے اس کو رکھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی عزیمت تو یہ ہے کہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھا جائے۔ ہم نے جرمنی میں خود رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رخصت یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے دن اور رات جو طے کر لیا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے، وہ اس کے اعتبار سے۔ اچھا، کچھ مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے افراد نے یہ بھی کام کیا ان جگہوں پر کہ قریب ترین مسلم ریاست، ہاں، اس میں جو ٹائمنگز ہیں اس کے مطابق اس کو فالو کر لیا جائے۔ اس پر بہت کام ہوا ہے خواتین و حضرات۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے، سلسلہ کلام وہیں سے شروع ہوگا جہاں ٹوٹ رہا ہے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز۔ گفتگو ہو رہی ہے فلسفہ زکوٰۃ کے حوالے سے، مختلف موضوعات، ضمنی سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کے سوالات آتے ہیں، علماء کرام جوابات دیتے ہیں، اور خواتین و حضرات ہم تفہیم دین کی اس منزل سے گزرتے ہیں، دین سمجھ میں آتا ہے ہمیں، اور ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو، کیونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین حضرات، بات چل رہی ہے رفتہ رفتہ آگے، کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں، اور پھر ہم ایک سوال یہ رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے کہ عاملین زکوٰۃ ایک تناسب، ایک رقم کا کچھ حصہ رکھ سکتے ہیں جو قرآن کریم اجازت دے رہا ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ پہلے کچھ کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بولو نا جی السلام علیکم، فرمائیے۔ یہ ٹی وی کی آواز میں سن رہا ہوں آپ کی۔ کوئی مزہ نہیں آتا، میں نہیں تسی دسو
करवा डाला। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि वो बात नहीं कर पाई। और जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी जी, आमिलीन। देखिए, आमिलीन ज़कात का जो तस्वुर है वो ये था कि जब ज़कात जमा करने वाले लोग होंगे, चाहे वो ज़कात ज़ाहिरी तौर पे जमा की जाने वाली, जैसे ज़ाहिरी अमवाल कहते हैं, या ये वाली ज़कात, तो उसका जो एक पूरा अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल होगी, तो उनका नान नफ़क़ा कहाँ से अदा हो, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल था। तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से इस चीज़ की भी इजाज़त दी कि वो लोग जो लोगों से ज़कात इकट्ठा करने के बाद उसको इकट्ठा करें या उसकी तक़सीम के अमल में लगे हों, उनकी तनख्वाहें इसी में से, उनके नान नफ़क़ा इसी में से अदा किया जा सकता है। ठीक है। अब असलन तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत की होती थी। सहाबा कराम और मुसलमानों की तारीख़ देखें तो असलन ये ज़िम्मेदारी इस तरह से होती थी कि ये जमा करते थे तो रियासत जो भी तरीक़ेकार के तहत उनका तनासब मुकर्रर करती थी तो उसके मुताबिक अदा किया जाता था। आजकल उलमा के सामने ये सवाल है कि बहुत सारे हमारे पास तंजीम और अफराद और इदारे हैं जो ज़कात जमा करते हैं और उनके इसके अंदर अच्छे खासी अफरादी क़ुव्वत लगी होती है, तो क्या उनकी ज़कात में से ही उनको तनख्वाह दी जा सकती है? एक सवाल है। तो इसका क्या हल निकाला जाए? तो बाज़ हज़रात इसका मशवरा देते हैं, जो कि आजकल के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए, कि अगर आप इस किस्म का कोई काम कर रहे हों तो डिस्क्लोजर ज़रूर दे दें। लोगों को ये बता दें कि जो हम ज़कात आपसे इकट्ठी कर रहे हैं इसका 2%, 5%, 10% हम ज़कात के इकट्ठे करने और इसके तकसीम करने का जो नेटवर्क है इसके ऊपर हम खर्च करेंगे, इसलिए कि हमारे पास इसके अलावा इसके ऊपर खर्च करने का कोई तरीक़ा नहीं है। ये एक ऐसा तरीक़ा है। और फिर दूसरी बात है कि ज़कात के तयन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आम उसूल रखा है, हर मामले में अल्लाह ने उसूल रखा है कि एक बयाना रवी के साथ जो मुआशरे में नान नफ़क़े का तनासुब हो वही दिया जाए। ये नहीं है कि ज़कात की रकम इकट्ठी की 60-70% तो इकट्ठे करने वाले ले गए, तो फिर बचेगा क्या? तो इसके अंदर दयानतदारी के उसूल को सामने रखते हुए इस तरह के काम अंजाम देने के लिए जो भी मुआशरे के अंदर इसका तकाजा होता हो उसके लिहाज से अगर रकम का तयन किया जाए, और उसके अंदर सबसे अहम बात, सबसे ऊपर ये रखा जाए कि हमारा हाथ जो है वो अमानतदार का हाथ है। इसके अंदर हम अगर हद से बढ़ के खर्च करेंगे तो अल्लाह आपके यहाँ बासपुरस होगी। इस दयानतदारी के तसव्वुर के साथ अगर हम इसके खर्चे का तयन कर लें तो इसकी शरन इजाज़त है। ठीक है। और मयाना रवि सामने रहे। डॉक्टर साहब आप फरमाइए, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉल ले लूँ मैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीक भाई, हारिस बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए सर। अनीक भाई, मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से कि भाई ये जो मीडिया इस वक्त सारे प्रोग्राम कर रहा है इस्लाम के हवाले से भी और सब कुछ हो रहा है जी, लेकिन ये जो बर्मा में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे शोर मच रहा है और वीडियोज और तस्वीर ऐसी खौफनाक किस्म, जी जी, तो इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अहम सवाल। हमने इस पर प्रोग्राम भी किया, हमने इस पर बहुत बात भी की, लेकिन मजमूई तौर पर बात होनी चाहिए क्योंकि तमाम उम्मत के मुसलमान जज्द वाहिद की तरह हैं। ये फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसलमान का खून इतना सस्ता नहीं है कि वो जहां चाहे और जो चाहे बहा दे। 28,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं बर्मा में। इस पर बात करेंगे हम। अगली कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर चकवाल से बात कर रहा हूँ, मलिक हफीज अंजुम। जी सर फरमाइए। मैं सर पूछना ये चाहता हूँ कि हम एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काश्तकारी के लिए ज़मीनें हैं, ठीक है, उनके घर हैं, तो वो खेती बाड़ी तो करते हैं, अपनी गुज़र औकात करते हैं, लेकिन उनके पास माली तौर पे नगद कोई ऐसी आमदनी नहीं होती जिसके लिए वो ज़कात अदा कर सके। इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि उनके लिए क्या हुक्म है इस्लाम? बिल्कुल ठीक है, उनके पास नकद रकम ही नहीं है। मुफ्ती साहब जल्दी से बता दीजिए आप। देखिए, अगर उनकी खेती बाड़ी का काम है तो खेती बाड़ी की जो ज़कात है उसका तो अलग उशर आता है या निस्फ़ उशर आता है, उसके ऊपर वो मामला है। और अगर मालिकान पे ना जो जमींदार हैं, मालिकान जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं बचता तो कुछ नहीं है उनके पास, उनके पास क्योंकि साल नहीं गुजर रहा, कुछ बचता ही नहीं, तो बचता ही नहीं उसके पास। आमिली ने ज़कात का, रकम का, तनासुब का तयन कौन करेगा? आप कुछ फरमाना चाह रहे थे। हाँ, बुनियादी बात तो वही कि जो मुफ्ती साहब ने फरमाई, लेकिन ये कि एक फ़िक़ही राय ये भी है कि इस वक्त जो इदारे वसूल कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ लोगों को मुकर्रर किया है, तो अगर वो इदारे की तनख्वाहदार तबका है, ठीक है, तो वो तो तनख्वाह उसकी लेगा, उसको इन आमिलीन के मद से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये कि वो कुछ इजाफी लोगों को इम्प्लाई करता है इस मद के लिए,
کہ جائیں وہ ان کا اسٹاف نہ کافی ہے یا انہوں نے اس کے لیے امپلائی نہیں کیا لوگوں کو، تو پھر وہ عاملین زکوٰۃ کی جو مد ہے اس میں سے ان کے برابر لے سکتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے کال ہے، وہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں مدنی بول رہا ہوں، مکہ مکرمہ سعودی۔ ارے مدنی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے۔ سر یہ میں نے ٹی وی آن کیا اور یہ آپ کا پروگرام لگا، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، نام میں نے نہیں پڑھا، ان کا کیا نام ہے؟ جی، مفتی ارشاد صاحب۔ جی، مفتی ارشاد صاحب۔ مفتی ارشاد صاحب سے مجھے ایک بات کرنی تھی، اگر یہ محسوس نہ کریں تو۔ جی فرمائیے سر۔ سر یہ انہوں نے قمیض پہن رکھی ہے بہت باریک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا ایسا مت پہنو جس سے آپ کا جسم نظر آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ کوئی سوال؟ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے پروگرام سے بھی ایک بات کہتے رہتے ہیں، اور اس پروگرام کے ساتھ ساتھ پیام صبح میں بھی جو روزانہ ہم پروگرام کرتے ہیں صبح 7 سے 8، ہم اگر اعتراض کرنا چھوڑ دیں دوسرے پر، ہمارے کتنے فیصد مسئلے ختم ہو جائیں؟ 90% مسئلے ختم ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کبریٰ تک رسائی صرف میری ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں آپ پہ اعتراض کروں۔ ہر شخص نے یہ سوچ لیا ہے۔ ہم یہ پروگرام کرنے بیٹھے ہیں دین کی تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ علماء کرام یہاں آتے ہیں، اب یہ کہ باریک قمیض، موٹی قمیض وغیرہ وغیرہ سطر پوشی کے جو احکام ہیں وہ ہم سے زیادہ مفتی ارشاد صاحب جانتے ہیں۔ اچھا، بات کہاں کٹی تھی؟ اس میں ہمیں ایک ڈسٹربنس بھی ہو جاتی ہے ان سوالات سے، اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ عاملین زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا تناسب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، یہ فرما دیجئے ڈاکٹر نقوی صاحب کہ تملیک کا ایک پہلو بہت اہم ہے جو اب تک گفتگو میں نہیں آیا، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، ایک تو اس پہ بات فرمائیے۔ ہاسپٹلز وغیرہ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے دے دیتے ہیں، مالک نہیں بناتے، کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے اس میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، انما الصدقات للفقراء، تو اس میں یہ جو لام ہے اس کے اوپر گفتگو ہے کہ لام تملیک اگر لیتے ہیں تو وہ انفرادی طور کے اوپر اس میں ملکیت بنانا ضروری ہے۔ لیکن اس میں علماء نے یہ کہا کہ جیسے آپ اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں کرتے ہیں، جیسے کسی مدرسے کو دی، کسی ہاسپٹل کو جا کے دی، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بے اس طرح سے ہے، اور جو لینے والے ہیں وہاں زکوٰۃ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے لیے دی گئی ہے، اور وہ پھر تصرف کا اختیار جو ہے وہ انتظامیہ کو دیں۔ تو جو لوگ لام کو تملیک کے معنی میں مانتے ہیں وہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ اس کی بھرپور اجازت ہے کہ مدارس میں اور اداروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس طرح ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بس اس میں لام تملیک والی جو مسئلہ ہے اس میں عرض کروں کہ اکثریت امت کا طبی بھی بہرحال اسی پہ اتفاق ہے کہ ملکیت بنا کے دینا ضروری ہے۔ البتہ اس میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے، لیکن اگر کوئی بڑا کام ایسا ہے جس میں امت کے اجتماعی فلاح ہے تو ممکنہ طور پہ اس کے اندر تھوڑی گنجائش نکلتی ہے کہ اگر کہیں پر تملیک نہ بھی ہو رہی ہو لیکن اجتماعی طور پر اس کام کا مقصد کا نفع جو ہے وہ غرباء اور فقراء کو جائے گا تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر ابھی تک علماء کا اتفاق نہیں ہوا ہے لیکن بہرحال امت میں یہ رائے موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 10ویں پارے میں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن سونا اور چاندی کو تپا کر ان کے جسموں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تم نے اپنے لیے گاڑ کے رکھا تھا تو اس کا مزہ چکھو۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے سمجھنا، اور اس قسم کی جو وعیدیں اور جو لعنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بڑے اللہ کی طرف سے عائد کردہ حقوق ہیں ان میں سے بہت بڑا حق مالی، اس میں غفلت جو ہے اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر محسن نقوی آپ کا بڑا ممنون۔ ایک جملہ جی فرمائیے سر۔ جو اسلامی حکومت ہے وہ زبردستی بھی زکوٰۃ لے سکتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسلامی حکومت زبردستی زکوٰۃ لے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سزا بھی دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی حکومت ہو اور اس کا بیت المال موجود ہو۔ ٹھیک ہے خواتین و حضرات، یہاں یہ پروگرام آج کا ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، کوئز کمپٹیشن میں آج کا جو سوال ہے وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس عبادت کا آیا ہے؟
3 ऑप्शंस, रोज़े का, ज़कात का, हज का। सही जवाब रवाना करते हैं आप जिन टेलीफोन नंबर्स पर, वो नंबर है 02134528061, 02134527009। आप हमें ईमेल के ज़रिए अपना दूसरा ऑप्शन रवाना करते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv और आप हमें 3031 पर RR लिखते हैं, स्पेस देते हैं, अपना दूसरा ऑप्शन रवाना करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ज़कात के मौजू पर अपना ये प्रोग्राम आज हम ख़त्म कर रहे हैं। सुबह इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम आगाज़ करेंगे मौजू होगा शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान और रमज़ान आपस में क्या ताल्लुक़ है, हम बात करेंगे और कुरान करीम को समझने की कोशिश करेंगे अपने उलमा इकराम के साथ। मोहतरम नाज़रीन, अफ्तार से ज़रा पहले का वक्त, अज़ान मग़रिब से ज़रा पहले का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान करीम में कि उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। उजीब दावत दाए इज़ा दानी फल यस्तजीबू ली, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं जवाब देता हूँ, सुनता हूँ। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ख़वातीन व हज़रात, एक अल्लाह वाले से जिसका नाम है सैयद अब्दुल वहाब, उनसे हम दुआ सुनते हैं रोज़ाना। हमने हकीम अब्दुल वहाब साहब से दरख्वास्त की है कि वो पूरे महीने में हमारे लिए ज़रूर अफ्तार से ज़रा पहले दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के लिए। ख़वातीन व हज़रात, बर्मा के ताल्लुक़ से सवाल आया था, बर्मा के मुसलमानों में पे क्या जुल्म और सितम हो रहे हैं, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही, उठानी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। आइए हकीम अब्दुल वहाब साहब की दुआ पर आमीन कहें और दुआ मांगें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला है। पाकिस्तान 27 रमज़ान की मुबारक सातों में वजूद में आया। और ख़वातीन व हज़रात, आखिरी बात ये कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के इरादों का मज़हर है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला कभी राय का नहीं जाने देगा। खुदा हाफ़िज़।